تلاوت کیا ہے، اس آیا کا ترجمہ سن لیں، کافی حد تک بات واضح ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، تو دنیا میں کوئی بھی تم پہ غالب نہیں آ سکتا۔ اس بات کو عقل انسانی بھی تسلیم کرتی ہے۔ ایک طرف ساری دنیا کھڑی رہے، ایک طرف رب کی مدد ہو، تو پلڑا بھاری اسی کا ہوگا جس طرف رب کی مدد ہوگی۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ ہی تمہیں ذلیل کر دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، بتاؤ اللہ کے سوا کوئی ایسا ہے جو تمہاری مدد کرے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس آیا کے پہلے حصے پہ غور کریں، فرمایا کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے، دنیا میں کوئی بھی تم پہ غالب نہیں آ سکتا۔ آج اگر من حیث القوم ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہم دنیا کے اوپر غالب ہیں یا مغلوب ہیں، حاکم ہیں یا محکوم ہیں؟ تو نتیجتاً ہر سمجھدار باشعور آدمی یہی کہے گا کہ اس وقت ہم دنیا سے مغلوب ہیں، دنیا ہم پر غالب ہے، ہم محکوم ہیں، دنیا ہم پہ حاکم ہے۔ آج ہمیں اپنا ملک چلانے کے لیے کبھی یہودیوں کے دروازے پہ دستک دینی پڑتی ہے، کبھی نصارہ کے دروازے پہ دستک دینی پڑتی ہے۔ یہ ہماری ذلت اور رسوائی کا سبب کیا ہے؟ قرآن نے کہا کہ اللہ تمہاری مدد نہیں کر رہا۔ ظاہر ہے اگر اللہ مدد کر رہا ہوتا تو یہ حالت نہ ہوتی۔ اگر اللہ کی مدد ہو تو پھر بھلے افراد 313 ہوں، اللہ ساری دنیا کی عزتیں ان کے سر پہ سجا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر اللہ کی مدد شامل حال ہو، پھر 313 کا پوری دنیا مل کے بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آج ہم ذلیل ہیں، رسوا ہیں، وجہ یہ ہے کہ اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا۔ اب اگر آپ ایک بار برکت کے لیے سبحان اللہ سنا دیں تو میں قرآن مجید سے آپ کو بتاؤں، اگر ہم نے اللہ سے اس کی مدد لینی ہے تو کیسے لے سکتے ہیں؟ پہلے نمبر پر سورہ محمد کی ایک آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو، ینصرکم، وہ اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حج کی دوسری آیت، لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، ضرور اللہ مدد کرتا ہے لیکن اس بندے کی جو اللہ کی مدد کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس بندے کو قرآن سے جیسا پیارا سبحان اللہ کہو محبت کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ، اللہ کی مدد کرو۔ پارہ نمبر 9 ہے سورہ اعراف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَصَرُوهُ، فرمایا نبی کی مدد کرو۔ اب عقل انسانی یہاں آ کے رک گئی۔ آؤ سارے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کریں، بارے الہ تو ساری کائنات کی مدد کرنے والا ہے، ساری دنیا کی جھولیاں بھرنے والا تو ہے، ہم تیرے عاجز کمزور لاچار بندے ہیں، ہم تیری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، فرمایا ہم نے انسان کو بڑا کمزور بنایا ہے، انسان بڑا لاچار ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے۔ یا اللہ ہمیں کمزور بھی کہتا ہے، ہم سے مدد بھی مانگتا ہے۔ وہ کون سی مدد ہے جو ہم نے تیری کرنی ہے؟ وہ کون سی مدد ہے جو ہم نے تیرے محبوب کی کرنی ہے؟ آواز خدا آتی ہے، اگر تم رب کی مدد کرنا چاہتے ہو تو رب کے دین کی مدد کرو، اگر رسول اللہ کی مدد کرنا چاہتے ہو تو آپ کے مشن کی مدد کرو۔ جو خدا کے دین کی مدد کرتا ہے وہ خود خدا کی مدد کرتا ہے، جو میرے نبی کے مشن کی مدد کرتا ہے وہ خود مصطفیٰ کی مدد کرتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس قوم من حیث القوم، ہمیں اس پوری دنیا میں عروج ملے اور عروج ہمارا مقدر بن جائے،
زوال سے ہماری جان چھوٹ جائے، خدا کی عزت کی قسم ہے مصطفیٰ کے دین کے ساتھ لپٹ جاؤ، عرش کا خدا بھی راضی، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی۔ یہ ہمارے زوال کا پہلا سبب ہے کہ ہم نے دین مصطفیٰ کو چھوڑ دیا۔ یہ دین اگر اتنا سستا ہوتا، کبھی میرے نبی 313 کا کافرہ لے کے میدان بدر میں نہ جاتے، ابو جہل میرے نبی کے گردن میں کپڑا لپیٹ کے کبھی گلا نہ گھونٹتا، کبھی مکہ کے کافر حالت سجدہ میں میرے نبی کے اوپر اوجڑیاں نہ رکھتے، اور اگر دین اتنا سستا ہوتا تو اتنی قربانیاں نہ دی جاتی۔ آج ہم دین کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، کل اگر میرے نبی نے پوچھ لیا کہ تم نے دین کے ساتھ کیا کیا، میں نے تو اتنی قربانیاں دی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، حق چاہیے یا علی، زندہ باد زندہ باد۔ دوسرا سبب، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین۔ فرمایا اللہ جب بھی عروج دیتا ہے قرآن کی برکت سے دیتا ہے، اور اللہ جب کسی قوم کو زوال دے تو بھی قرآن کی وجہ سے آتا ہے۔ آج میں اور آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ پھر آج اقبال نے بھی کہا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، وہ لندن سے تجھے انجیل سنانے آئے، کاش تو نے بھی انہیں قرآن سنایا ہوتا۔ وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ۔ اور دیکھیے قبلہ، آج ہمارے بچے جب صبح اٹھتے ہیں اور مسجد پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، مسجد پڑھنے کے لیے گئے، نہ باپ نے پوچھا نہ ماں نے پوچھا، نہ وضو کروایا نہ ڈھنگ سے منہ دھویا، بچہ جیسے نیند سے بیدار ہوا قرآن یا پارہ اٹھایا، سینے سے لگایا، مسجد میں چلا گیا۔ کسی نے نہیں پوچھا کیا کرنے جا رہے ہو، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ وہی بچہ ہے آدھے گھنٹے کے بعد یا پونے گھنٹے کے بعد یا 1 گھنٹے کے بعد واپس آتا ہے، ماں دروازے پہ انتظار کر رہی ہے، آج 5 منٹ دیر سے آئے ہو۔ وہی ماں ہے، وہی بچہ ہے، اس کو پکڑا گیا، اس کو نہلایا گیا، اچھا لباس استری کر کے اس کو پہنایا گیا، اس کو بستہ دیا گیا، جاتے ہوئے ناشتہ بنا کے اس کے بستے میں ڈال دیا گیا، جیب خرچ بھی دیا۔ ماں اور باپ دونوں کہہ رہے ہوتے ہیں بچہ محنت کے ساتھ پڑھنا۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ وہی بچہ نہیں جو تھوڑی دیر پہلے قرآن پڑھنے گیا تھا، تب تو آپ نے اس کی یہ تربیت نہیں کی، اب انگریزی پڑھنے جا رہا ہے تو آپ اتنا اہتمام کر رہے ہیں۔ پھر بڑے ہو کے کہتے ہو، والدین بڑے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اولاد احترام نہیں کرتی۔ اولاد احترام کیسے کرے جب آپ نے انہیں انگلش پڑھائی، ریاضی پڑھائی، جب آپ نے انہیں دنیاوی علوم پڑھائے؟ اگر آپ کا احترام بتائے گا یا خدا کا قرآن بتائے گا، مصطفیٰ کا فرمان بتائے گا؟ اور میں علماء سے دعا لینے کے لیے، میری حیثیت ایک طالب علم جتنی ہے، خدا کی قسم اس میں کوئی عاجزی نہیں، میں ایک طالب علم ہوں، یہ علماء سے دعا لینے کے لیے ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں صرف زندہ انسان پڑھتے ہیں، زندہ بندہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے۔ دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں قبر کے باہر پڑھی جاتی ہیں، صرف قرآن ایسی کتاب ہے جو قبر کے باہر بھی پڑھی جاتی ہے، قبر کے اندر بھی پڑھی جاتی ہے۔ اپنے تو اپنے، بیگانے بھی۔ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، ایک ہندو کے ساتھ مناظرہ ہو رہا تھا، رام چندر، اس نے کہا جی مجھے آپ کی کتاب کے 14 پارے یاد ہیں، 14 پارے، آپ کو میری وحد آتی ہے؟ مجھے تو 14 پارے قرآن کے آتے ہیں، آپ کو میری کتاب آتی ہے؟ فرمایا مجھے تیری کتاب یاد کرنے کی ضرورت کیا ہے، یہ تو مصطفیٰ کے قرآن کی شان ہے، اپنوں کے سینوں میں بھی چلا جاتا ہے، بیگانوں کے سینوں میں بھی چلا جاتا ہے۔ لا یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین۔ اگر چاہتے ہو کہ پھر سے ہم عروج پا جائیں، قرآن کے پاس آنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے۔ تیسرا سبب جو امت کے زوال کا سبب بنا وہ یہ، اقبال نے کہا شب پیش خدا بگریستم زار، مسلمانہ چرا زارند و خارند۔ کہتا ہے ایک رات میں اللہ کی بارگاہ میں بڑا رویا، بڑا گڑ گڑایا، رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں ایک سوال کیا
مسلمانہ چرا زارند و خارند. یا اللہ یہ مسلمان ذلیل و رسوا کیوں ہو گئے؟ یہ تو عروج کی قوم تھی، زوال میں کیسے چلی گئی؟ یہ تو بلندیوں کی قوم تھی، پستیوں میں کیسے چلی گئی؟ میں اللہ کی بارگاہ میں روتا رہا. آواز خدا آئی، ندا آمد، تو نمی دانی کے این قوم دلے دارندو محبوب نہ دارن. اقبال کہتا ہے خدا کی آواز آئی. اقبال تو نہیں جانتا یہ وہ قوم ہے جن کے پاس دل تو ہے، دل میں اللہ کا محبوب نہیں ہے. یہ قوم دل تو رکھتی ہے، دل میں محبوب خدا نہیں رکھتی. اور جو قوم اپنے سینوں سے محبوب خدا کی محبت کو نکال دیتی ہے، اللہ اس قوم کو زوال میں دھکیل دیتا ہے. اگر چاہتے ہو کہ عزتیں پھر سے پلٹ آئیں، اپنے سینوں کو مصطفیٰ کی محبت سے آباد کرو. خدا کی عزت کی قسم، اللہ سارے جہان کی عزتیں تمہاری جھولے میں ڈال دے گا. اور اگر انسان اپنے اعضائے بدن پہ ہی غور کر لے، انسان کے ہاتھ کتنے ہیں؟ بولو سارے. 2. آنکھیں کتنی ہیں؟ 2. کان کتنے ہیں؟ لب کتنے ہیں؟ پاؤں کتنے ہیں؟ یہ دل کیوں ایک ہے؟ ٹھنڈا سبحان اللہ. جب ہاتھ 2 ہیں، پاؤں 2 ہیں، اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیں، یہ کان 2 ہیں. صاحب قبلہ زبان ایک ہے، یہ زبان ایک کہتے کان 2 ہیں. اس میں بھی کوئی حکمت ہے کہ خدا کے لیے بولا کم کرو، سنا زیادہ کرو. کانوں والا کام ہم زبان سے کر رہے ہیں اور زبان والا کام ہم نے کسی اور کو دے دیا. اور دل ایک ہے. یا اللہ ہاتھ 2 ہیں، پاؤں 2 ہیں، لب 2 ہیں، آنکھیں 2 ہیں. یہ دل کیوں ایک ہے؟ آواز خدا آتی ہے، میں نے دل ایک بنایا ہے، تم دلدار ایک کو بنا لو، تم دلبر ایک بنا لو. جب دل ایک ہے اور ہمارے مزاج یہ بن گئے، راضی رہے رحمان بھی، رحمان کا شیطان بھی، عشق قاتل سے بھی، مقتول سے ہمدردی بھی. یہ بتا کس سے محبت کا صلہ مانگے گا؟ سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی. یہ بتا کس سے عبادت کا صلہ مانگے گا؟ آج ہماری شیطان سے بھی یاری ہے اور رحمان کے بندے بھی کہلوانے والے ہیں. اپنی طرف ایک کر دو. فرمایا دل اس لیے تمہیں ایک دیا ہے کہ دلدار ایک بنا لو. ایک حدیث تلاوت کرنا چاہتا ہوں. حضور سے محبت کرنے والے سبحان اللہ کون ہے؟ عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال كان لآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خادم تخدمهم يقال لها بريرة فلقيها رجل فقال يا بريرة غد شعيفاتك إن محمدا لن يغني عنك من الله شيئا. قال فأخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخرج يجر رداءه محمرة وجنداه وكنا معشر الأنصار نعرف غضبه بجر ردائه وحمرة وجنتيه فأخذنا السلاح ثم أتيناه فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرنا بما شئت فوالذي بعثك بالحق لو أمرتنا بأمهاتنا وآبائنا وأولادنا لأمضينا قولك فيهم. فصعد المنبر فحمد الله عز وجل وأثنى عليه وقال من أنا؟ فقلنا أنت رسول رب العالمين. قال نعم ولكن من أنا؟ فقلنا أنت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر وأول من تنشق عنه الأرض ولا فخر وأول من ينفد التراب عن رأسه ولا فخر وأول داخل الجنة ولا فخر. ما بال أقوام يزعمون أن رحمي لا تنفع ليس كما زعموا إني لأشفع يوم القيامة وأشفع حتى أن إبليس ليتطاول طمعا في الشفاعة. رواه الطبراني. حضور کے گھرانے کی ایک نکرانی ہے. نبی کی زبان سے پیار کرنے والا کون ہے؟ سبحان اللہ. حضور کے گھرانے کی ایک نکرانی نام ہے اس کا بریرہ. ایک دن گھر سے باہر نکلی سامان لینے کے لیے، ایک بندہ ملا. فلقیہ رجل نے ایک بندے نے ملاقات کی، کہنے لگا اے بریرہ اتنا مان نہ کیا کر، اتنا اترایا نہ کر. بڑی معذرت نال جس بندے نو نبی تے مان نہیں وہ کوڑا بندہ ہے، تے جس بندے نو نبی تے مان ہے وہ سونا بندہ ہے. ممکن ہے کوئی تواڈے وچوں آکھے سونا تے کوڑے دا کیا چکر ہے؟ ابو لہب رنگ دا ایڈا چنگا ہے، لوگوں نو آدھے ہن ابو لہب. لہب دا ایک معنی ہوندا ہے اگ دا انگارہ. ابو لہب آگ کے انگارے کا باپ، شولے کا باپ.
لیکن ہے کوچا نبی نل سڑدا ہے بلال رنگ دتے ساملا ہے پر ہے سونا نبی نل ٹھڑدا ہے پتہ چل گیا نبی کا نام سن کے جو جل جائے وہ کوجا ہوتا ہے جو آپ کی طرح خوش ہو جائے وہ سونا ہوتا ہے لگا بریرہ اتنا اترایا نہ کر اتنا مان نہ کیا کر اتنا نہ مان کیا کر ان محمدن لن یغنی عنک من اللہ شیئا تجھے کیا دینا ہے جس گھر کی تم نکرانی ہے اس گھر سے تجھے کیا ملے گا الیاذ باللہ اس گھر سے تجھے کیا ملے گا آج بھی کچھ اس طرح کے بدبخت بد نصیب کہتے ہیں جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کچھ نہیں دے سکتا اس کے بھی دو ہاتھ میرے بھی دو ہاتھ ان کے بھی دو پاؤں میرے بھی دو پاؤں ان کی بھی دو آنکھیں میری بھی دو آنکھیں ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں حضور کے بھی دو ہاتھ ہیں فرق اس میں کوئی نہیں ہے اچھا حضور کی بھی دو آنکھیں ہماری بھی دو آنکھیں فرق پتہ کیا ہے ہماری دو آنکھیں صرف آگے دیکھتی ہیں میرے نبی کی آنکھیں آگے بھی دیکھتی ہیں پیچھے بھی دیکھتی ہیں یہ فرق ہے یہ ہماری بشریت ہے کہ ہم اپنا لعاب گرائیں ہماری اپنی طبیعت بھی کراہت کرتی ہے میرے نبی کے لعاب میں اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے جناب صدیق کی ایڑی پہ لگ جائے زہر کا اثر ختم ہو جائے مولا علی کی آنکھ پہ لگ جائے درد چلا جائے صحابی کی ٹوٹی ہوئی ہڈی پہ لگ جائے اللہ ہڈی کو جوڑ دے کھارے کنویں میں چلا جائے مصطفیٰ کے لعاب کی برکت سے اللہ پانی میٹھا فرما دے وہ آئی گھر کے کونے میں بیٹھی رو رہی ہے اتنی دیر میں وہ نبی آگئے جن کا چہرہ دیکھ کے رونے والے ہنس پڑتے ہیں میرے امام نے کہا جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام اور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی کہا دو ابرو کوس مثال ڈسن جنتو نو کے میاد تیر چھٹن لباں سرخا کھان کے لال یمن چٹے دند موتی دیا ہین لڑیاں پوچھا فاخبرت النبی اس نے بتایا حضور آج ایک بدبخت ملا اور اس نے یہ کہا فخرج یجر رداءہ میرے نبی اپنے گھر سے نکلے چادر کا ایک کونا ہاتھ میں ہے اور ایک کونا زمین کے اوپر گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر نکلے محمرتن وجرتاہ چہرہ غصے سے لال ہے صحابہ کہتے ہیں وَكُنَّا مَعْشَرَ الْأَنصَارِ نَعْرِفُ غَضَبَهُ بِجَرِّ رِدَائِهِ ہم صحابہ کی جماعت پہچان جاتے جب بھی حضور اپنی چادر کو گھسیٹتے ہمیں پتہ چل جاتا آج اللہ کا محبوب غصے میں ہے یہ وہی چادر ہے جس کی اللہ قسمیں ارشاد فرماتا ہے وہ کسی نے کہا ڈھونڈتے ہی پھریں اس کو قیامت کے سپاہی قیامت کے دن فرشتے ایک بندے کو تلاش کر رہے ہیں ڈھونڈو وہ فلاں بندہ مل نہیں رہا کہاں چلا گیا کہاں گم ہو گیا ڈھونڈتے ہی پھریں اس کو قیامت کے سپاہی وہ کیسے ملے ان کو جو تیری چادر میں چھپا ہو میرے نبی گھر سے باہر نکلے مسجد نبی کے ممبر پہ بات سمیٹنے لگا ہوں مسجد نبی کے ممبر پہ فحمد اللہ عز و جل و اسنا علیہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی وقال من انا صحابہ سے پوچھا بتاؤ نا میں کون ہوں فَقُلْنَا أَنْتَ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہم نے عرض کی حضور آپ اللہ کے رسول ہیں قَالَ نَعَمْ وَلَكِنْ مَنْ أَنَا مجھے پتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں لیکن بتاؤ میں کون ہوں فَقُلْنَا أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف حضور آپ بھی سردار آپ کے والد بھی سردار آپ کے دادا بھی سردار سارے ہی سردار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَحِمِي لَا تَنْفَعُ فرمایا ان کو کیا ہو گیا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرا تعلق کوئی فائدہ نہیں دیتا میری نسبت کوئی فائدہ نہیں دیتی میرا تعلق کوئی فائدہ نہیں دے گا آج وہ بدبخت کہتا ہے آج وہ بد نصیب کہتا ہے کہ اے بریرہ تیری کوئی اوقات نہیں تیری کوئی ویلیو نہیں تیری کوئی حیثیت نہیں فرمایا صحابہ رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے اگر ہمارے گھر کی نوکرانی کی عزت دیکھنی ہو اس کی شان دیکھنی ہو اور اس کا احترام دیکھنا ہو تو فرمایا کل قیامت کے میدان میں دیکھنا یہی ہمارے گھر کی نوکرانی قیامت کے میدان میں کھڑی ہو کے جس کی طرف اشارہ کرتی جائے گی اشارہ کرنا اس کا کام ہوگا بخش دینا محمد کے رب کا کام ہوگا اگر چاہتے ہو کہ پھر سے ہمیں عروج ملے قرآن کے پاس آنا پڑے گا مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا دین سے محبت کرنی پڑے گی آج خدا بھی وہی ہے ہمارا نبی بھی وہی ہے قرآن بھی وہی ہے بدلے ہیں تو ہم بدلے ہیں نہ قرآن بدلا نہ رسول بدلے نہ خدا بدلا اللہ پھر سے ہمیں واپس آنے کی
توفیق نصیب فرمائے اور اپنے مرکز سے جڑ جانے کی اللہ سعادت عطا کرے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔